بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظالم ساس اور شوہر سردی میں چھت پر سلاتے تو جنات مجھ پر گرم چادر ڈال دیتے۔ ایک دن وہ چادر شوہر نے باہر پھینک دی تو تائی کی نظریں میرے جسم پر کسی تیر کی طرح گڑی جا رہی تھیں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے دھاڑ کر کہا، میں پوچھتی ہوں یہ کہاں سے آئی، کس سے لائی ہے تو؟ بتا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے سہم کر انہیں دیکھا۔ دل تو چاہا کہ کہہ دوں آپ سے برا تو کوئی ہے بھی نہیں، لیکن میرا بولنا میرے لیے قیامت کھڑی کر سکتا تھا، اور ویسے بھی میں نے تو بچپن سے زبان بندی ہی سیکھی تھی۔ گھر کی اکلوتی بہو ہونے کے باوجود میرے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا تھا، گویا میں کوئی حقیر سی نوکرانی ہوں۔ ایسے میں کچھ بھی کہنے کا مطلب تھا کہ مصیبت کو خود ہی دعوت دے دوں، اس لیے میں جان چھڑانے کے لیے بولی، مجھے پتہ نہیں تائی جی، میں اس رات تیز ہوا سے اڑتی ہوئی آئی تھی اور میری چارپائی پر آ کر گری تھی، اس لیے میں نے رکھ لی۔ تائی نے یہ سنتے ہی بہت برا سا منہ بنایا اور نیچے چلی گئی، تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ میں نے چارپائی پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی اور آنکھیں موند لیں۔ اپنی بے کسی کے خیال سے دل بھر آیا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بند آنکھوں کے پیچھے گزری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ میرا نام رافعہ ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ میرے ابا اسکول ٹیچر تھے اور میری اماں گھریلو خاتون تھی۔ ابا جی نے اماں کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، جس کی سب سے بڑی مخالف سکینہ تائی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ ابا کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو بیاہ کر لاتی، مگر ابا جی نے ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیرتے ہوئے اماں کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ جب تائی سکینہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ ہر صورت اپنی بہن کو ہی بیاہ کر لانا چاہتی تھی، مگر ابا بھی ڈٹ گئے۔ انہوں نے تائی کی بہن سے شادی کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کریں گے تو صرف انیلا سے۔ انیلا میری ماں کا نام تھا۔ تائی سکینہ تل ملا کر رہ گئیں۔ انہوں نے رشتہ لے جانے سے صاف انکار کر دیا اور تایا کو بھی روک دیا تھا، اور بنا کسی رشتہ دار کے اماں کے گھر والے رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ابا سخت پریشان ہو گئے تھے۔ کوئی چارہ نہ پا کر ابا نے چوہے مار گولیاں کوٹ کر دودھ کے گلاس میں ملا دیں اور اسے لے کر اپنے بھائی بھابھی کے سامنے جا کر کہا، بھابھی اس دودھ میں میں نے چوہے مار گولیاں ملا دی ہیں۔ اب جب کہ آپ لوگ کسی طرح بھی میری اور انیلا کی شادی پر راضی نہیں ہو رہے، اور میں کسی اور سے کسی صورت بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا، تو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، تو زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر وہ گلاس منہ کو لگانے لگے تو تایا جان نے جھپٹ کر ان سے وہ گلاس چھین کر پھینک دیا اور انہیں گلے لگا کر رونے لگے۔ تائی بھی گم سم سے انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ ابا اس حد تک چلے جائیں گے۔ ابا نے تو ساری بازی ہی پلٹا دی تھی۔ بجائے تائی کی بلیک میلنگ میں آنے کے، انہوں نے انہی کو بلیک میل کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر تائی کو بھی تائی ابو کے ساتھ رشتے کے لیے جانا پڑا، اور امی کے گھر والوں نے ابا کو دیکھتے ہی ہاں کر دی تھی۔ یوں میری امی تائی کی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی اس گھر میں دلہن بن کر آ گئیں، لیکن یہ گھر ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا عذاب اور ہمیشہ جلتا رہنے والا جہنم بن گیا تھا۔ تائی نے امی کو بالکل بھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے خیال میں امی نے ان کی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور وہ اس جرم کے لیے انہیں کسی بھی حال میں معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے وہی کیا جو اس معاشرے میں انچاہی بہو کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے پہل تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تقریباً سارے ہی کام امی کے سر پر تھوپ دیے۔ کھانے بنانے سے لے کر سارے گھر کی صفائی ستھرائی تک ہر کام امی کے حوالے کر دیا گیا۔ تائی خود دن بھر یا تو طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر سوئی رہتی تھی، یا پھر محلے کے دورے پر نکل جاتی اور پڑوسنوں میں جا کر امی کے خلاف لگائی بجھائی کرتی، ان کے کردار پر انگلی اٹھاتی، بلکہ کئی بار امی کے سامنے ہی انہوں نے انہیں مرد پھانسنے والی کے نام سے بھی پکارا۔ مگر جانے میری ماں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ ان کے سارے ظلم و ستم، سب ہی تانے اور کوسنے امرت کے گھونٹ کی طرح پی جاتی
اور پلٹ کر ایک لفظ تک نہ کہتیں، ابا سے بھی زیادہ شکایت نہ کرتیں۔ وہ باہر ہوتے تھے، اس لیے جب ایک دو بار انہوں نے امی کی شکایت پر اپنی بھابھی سے جواب طلبی کی تو انہوں نے وہ رونا ڈالا کہ تایا بھی امی کو ہی قصوروار سمجھنے لگے، اور بھائی بھابھی کا رویہ دیکھ کر ابا نے بھی چپ میں ہی عافیت جانی، اور ابا اور تایا کے جانے کے بعد تائی نے 2 گنا کام کروا کر ہی امی سے اس بات کا بدلہ لیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ اور زیادہ ظالم ہوتی جا رہی تھی۔ وقت نے تیزی سے دوڑ لگائی اور سال بھر بعد امی ابا کی سونی زندگی میں رنگ بھرنے میں آ گئی، لیکن تائی نے بیٹی کی آمد پر بھی امی کو خوب کوسا کہ اب یہ لڑکیوں سے گھر بھر دے گی، جبکہ اس گھر میں پہلوٹی کا بچہ لڑکا ہی ہوتا تھا۔ خود تائی کا بھی لڑکا ہی تھا جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ میری پیدائش کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری ماں کو سکون سے کچھ عرصہ میرے ساتھ گزارنے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تائی کی وہی روش جاری رہی۔ امی بھی اب اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھیں اور ابا سے بھی شکایت نہ کرتی تھیں، لیکن ان کے نہ بتانے کے باوجود وہ سب کچھ سمجھ لیتے تھے۔ آخر کار انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی کہ وہ الگ گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات نہ تھی، ایک آتش فشاں تھا جو تائی کے منہ سے نکلتی گالیوں کی صورت میں ابل پڑا تھا، لیکن اب ابا بھی نڈر ہو چکے تھے، سو انہوں نے اسی محلے میں کرائے پر ایک گھر لے لیا اور مجھے اور امی کو لے کر اس میں منتقل ہو گئے۔ اس گھر میں آ کر امی بہت خوش ہوئی تھیں، اب وہ آزادی سے رہ سکتی تھی، مگر کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی خوشیاں راس نہیں آتی۔ میری امی بھی ان میں سے تھیں، اور شاید میں بھی۔ جب میں 9 سال کی تھی تب ایک دن ایک ہولناک حادثہ پیش آیا۔ امی اور ابا اپنے کسی جاننے والے کی شادی میں شرکت کر کے گھر واپس آ رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ابا گاڑی چلا رہے تھے جب اچانک ہی سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا آ گیا۔ ابا نے اس کو بچانے کے لیے جیسے ہی گاڑی کو ایک طرف موڑا وہ الٹ گئی اور قلابازیاں کھا کر پاس کے ایک گڑھے میں جا گری۔ ابا گاڑی چلا رہے تھے اور امی ان کے ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں پیچھے بیٹھی تھی۔ گاڑی الٹتے ہی پیچھے کا دروازہ نہ جانے کیسے کھلا اور میں باہر روڈ پر گر گئی، جبکہ ابا اور امی کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ہی نیچے جا گرے اور اسی وقت چل بسے۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ تایا ابو مجھے لے گئے تھے اور امی ابا کی آخری رسومات کے بعد مجھے اپنے گھر لے آئے۔ تایا ابو میرے ابا سے بہت پیار کرتے تھے، میں ان کی اولاد تھی، ان کا خون تھی، اس لیے وہ مجھے بھی بہت چاہتے تھے، میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن تائی کے دل میں میری یتیمی کے بعد بھی کوئی رحم یا ہمدردی پیدا نہ ہو سکی۔ اب تو انہوں نے مجھے منحوس کے نام سے بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کھا لیا ہے۔ ان کا بیٹا بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا اور بات کرنے سے گریز ہی کرتا تھا۔ وہ نہ خود مجھ سے کھیلتا تھا اور نہ ہی کسی اور بچے کو میرے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتا تھا، اس لیے میرا بچپن بھی تنہا ہی گزرا تھا۔ دوپہر کو جب فیصل اور تائی سکینہ سو جاتی تھی تو میں چپکے سے چھت پر جا نکلتی تھی۔ باہر کی دیوار کے قریب ایک بہت بڑا اور پرانا سا پیپل کا درخت تھا، جس کی گھنی شاخیں کسی چھتری کی طرح چھت کے ایک حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کی چھت پر اور کوئی کمرہ یا سایہ وغیرہ نہیں تھا، اس لیے میں اس درخت کی جھکی ہوئی شاخوں کے نیچے بیٹھ کر اپنا کوئی کھیل کھیلتی رہتی تھی۔ یہاں پر بیٹھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، اور ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ تھی وہاں پر پھیلی ہوئی عجیب سی خوشبو۔ میں جب بھی چھت پر جاتی تھی یہ خوشبو مجھے اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ میرے علاوہ یہاں کبھی کبھی تایا ابو آتے تھے اور بھولے بھٹکے کبھی تائی یا فیصل بھی قدم رکھ لیتے تھے، لیکن ان سب کو یہ خوشبو کبھی بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ پہلے تو میں بے حد تجسس میں مبتلا رہی کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، لیکن مجھے کبھی وہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس کو میں خوشبو کا منبع قرار دے سکتی۔ خیر تو میں وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک روز تائی نے کسی بات پر ناراض ہو کر مجھے کھانا نہیں دیا۔ میں انتظار کرنے لگی کہ وہ سوئیں تو میں جا کر کچن سے چوری چھپے کچھ کھا لوں، لیکن شاید تائی بھی میرے ذہن میں گھومتی اس خواہش سے واقف ہو گئی تھی۔
کیونکہ جب وہ دوپہر کی نیند کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگیں تو انہوں نے کچن کی کھڑکی دروازے بند کر دیے اور دروازے پر ایک موٹا سا تالا ڈال دیا۔ میں بس اس تالے کو ہی دیکھتی رہ گئی جو میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل تھا۔ میرا دل بھر آیا، مجھے امی ابا یاد آ گئے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ مجھے یوں بھوکا رکھتا۔ میں خاموشی سے سیڑھی چڑھ کر چھت پر پہنچی اور پیپل کی گھنی چھاؤں میں رکھی چارپائی پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں آہستہ آواز میں ابا اور امی سے بھی گلے شکوے کر رہی تھی کہ اگر مرنا ہی تھا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، مجھے کیوں بھوکا رہنے کے لیے تایا کے آسرے پر چھوڑ گئے۔ روتے روتے مجھ پر غنودگی سی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام لیا ہو، رافعہ اٹھو کھانا کھا لو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کبابوں کی اشتہا انگیز مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے پہلو میں ایک ڈھکی ہوئی ٹرے رکھی تھی، خوشبو اسی سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹرے کس نے رکھی ہے میں نے ایک بار پھر آس پاس کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ گرمیوں کی بھری دوپہر میں ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں مزے سے سو رہا تھا۔ پھر یہ ٹرے کس نے رکھی؟ لیکن پیٹ میں دوڑتے چوہوں نے مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ بھوک سے بے تاب ہو کر میں نے ٹرے پر ڈالا ہوا کپڑا کھینچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ٹرے خدا کی نعمتوں سے مالا مال تھی۔ ایک طرف 3-4 روٹیاں، ایک پلیٹ میں کچھ کباب اور سالن کے علاوہ اس میں کچھ موسمی پھل اور پانی کا جگ ماں گلاس کے موجود تھا۔ میں کھانا کھانے لگی، وہ بہت مزیدار تھا۔ میں بھوک سے کچھ زیادہ ہی کھا گئی۔ کھانا کھا کر میں نے برتن اکٹھے کر کے ایک طرف رکھے اور تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں جب دوبارہ بیدار ہوئی تو شام ہو چکی تھی۔ نیچے سکینہ تائی پاٹدار آواز میں مجھے کوسنے دیتی ہوئی بلا رہی تھی۔ اٹھتے ہی مجھے ٹرے کی فکر ہوئی، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں تائی کی آواز پر نیچے بھاگی کہ شاید وہ لے گئی ہوں اور اب مجھ سے تفتیش کریں گی کہ کھانا کہاں سے آیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیریت گزری اور میں یہ بات بھول گئی۔ اس کے چند دن بعد جب میں چھت پر جا رہی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی اس درخت کی طرف جا رہا ہو۔ مجھے سبز رنگ کے زنانہ لباس کی جھلک بھی دکھائی دی تھی۔ میں احتیاط سے چلتی ہوئی اوپر آئی تو میں نے درخت کے نیچے ایک خوبصورت سی سیاہ و سفید بلی کو بیٹھے دیکھا۔ مجھے بلیاں اچھی لگتی تھیں، اس لیے دوڑ کر اس کے قریب پہنچی۔ بلی نے قریب پہنچتے ہی عجیب سی آواز میں میاؤں کہا، پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے بلی مسکرا رہی ہو۔ اس کے دیکھنے کے انداز عجیب تھا۔ وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تو میں الٹے پیروں پیچھے بھاگی۔ جانے سے پہلے ایک آخری بار میں نے ادھر دیکھا، وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے اتر آئی اور اس دن کے بعد میں دوبارہ کبھی چھت پر نہیں گئی۔ تائی مجھ سے بھی امی کی طرح گھر بھر کا کام لیتی تھی۔ تائی ابو نے مخالفت کی تھی، لیکن تائی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس منحوس کو کسی قسم کی رعایت نہیں دوں گی۔ اگر آپ اسے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو میری بات ماننی ہی ہوگی، ورنہ اسے کلیجے سے لگا کر بیٹھیں۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ تائی اب بیچارے مجبور ہو گئے۔ آخرکار انہیں اپنی بیوی کے آگے جھکنا ہی پڑا۔ وہ اپنے گھر کا چین و سکون نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں 18-19 سال کی ہو گئی۔ تبھی ایک روز اچانک ہی تائی ابو نے دھماکہ کر دیا، میں رافعہ اور فیصل کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تائی اچھل پڑی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تائی ابو نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ رافعہ میری بھتیجی ہے، ہمارے ہاتھوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہے، اور ویسے بھی سارا گھر تو اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ تمہیں تو خود سے ہل کر پانی بھی پینے نہیں دیتی، اس سے اچھی لڑکی بھلا کہاں مل سکتی ہے کوئی؟ تائی سکینہ نے کہا، فضل صاحب، آپ نے اپنے بیٹے کی مرضی پوچھی ہے، وہ کبھی بھی رافعہ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تائی ابو غصے سے بولے، وہ کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ میں اس کا باپ ہوں، اس کا برا تھوڑی ہی چاہوں گا۔ ارے گھر کی بچی ہے، دیکھی والی ہے، کردار اور سیرت دونوں میں اس جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈنے نہ ملے گی۔ اور پھر فیصل انکار کرے یا اقرار، شادی تو اس کی رافعہ سے ہی ہوگی۔
تائی ابو تو اپنا فیصلہ سنا کر چلتے بنے۔ شامت میری آ گئی۔ تائی آ کر مجھ پر گرجنے لگی، جیسی ماں ویسی بیٹی، اس نے تیرے باپ کو پھانسا تھا اور تو میرے بیٹے کو پھانسنے چلی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، تائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری مری ہوئی ماں کو گالی مت دیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، بکواس بند کر منحوس، تیرا منحوس وجود اس گھر میں برداشت کر رہی ہوں۔ یہ کیا تجھ پر کم احسان کیا ہے میں نے، جو اب میرے بیٹے پر نظریں جمائے بیٹھی ہے؟ یہ ابتدا تھی۔ تائی نے چیخ چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے وہ بدترین گالیاں دیتی جا رہی تھیں جو وہ دے سکتی تھی۔ میں رو رو کر اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اگر تائی ابو اپنے بیٹے فیصل سے میری شادی کرنا ہی چاہتے تھے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو ان سے یہ فرمائش نہیں کی تھی، لیکن تائی کو اس میں صرف اور صرف میری غلطی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ سارا واویلا مچاتی رہیں۔ اس پر بھی دل نہ بھرا تو مجھے کھینچ کر اسٹور میں بند کر دیا اور دوپہر سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا۔ خود انہوں نے محلے کے کسی بچے کے ہاتھ ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھا لیا۔ تائی ابو دن بھر اپنی دکان میں رہتے تھے اور فیصل اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ جانے کہاں ہوتا تھا، اس لیے کسی کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جو مجھے یاد کیا جاتا اور کھانا بنانے کے لیے باہر نکالا جاتا۔ چھوٹے سے اسٹور میں بند میں روتی رہی۔ بھوک سے آنتوں میں مروڑ اٹھنے لگے تو میں امی ابا کو یاد کرتے کرتے اور روتے ہوئے سو گئی۔ رات ہونے لگی تو تائی نے دروازہ کھولا اور کہا، خبردار جو تو نے اپنے تائی کو یہ بتایا کہ میں نے تجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، اب اٹھ اور چل کر کھانا بنا۔ ماں باپ مر گئے مگر تجھ منحوس کو ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے زندہ چھوڑ گئے، جانے تو بھی ان کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی؟ تائی بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی تو میں نے بھی اپنے آنسو پونچھے اور باہر نکل آئی۔ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے بہت نقاہت اور کمزوری ہو رہی تھی۔ میں نے باورچی خانے کو اس امید پر دیکھا کہ شاید کوئی چیز ایسی مل جائے جسے کھا کر کسی حد تک توانائی حاصل ہو، مگر کچھ نہ ملا۔ اس لیے مایوس ہو کر میں آٹا گوندنے لگ گئی۔ تائی ابو بھی آ چکے تھے اور فیصل بھی۔ اسی دوران تائی ابو نے فیصل سے بھی یہی ذکر چھیڑا تو وہ ان کے ڈر سے ان کے سامنے صاف صاف انکار تو نہ کر سکا، لیکن بہانے بازیاں کرنے لگا۔ تائی سکینہ نے پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی تو تائی ابو نے کڑک کر کہا، دیکھ سکینہ، اگر تو اور تیرا بیٹا اس شادی پر راضی نہیں ہوتے تو تم دونوں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابھی اور اسی وقت اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میں اپنا سب کچھ اپنی بھتیجی کے نام کر دوں گا۔ تائی نے سینہ کوٹتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کلموہی کے لیے مجھے گھر سے نکالو گے؟ ارے اتنی ساری خدمتیں جو کی اس کا کیا یہ صلہ دو گے کہ بڑھاپے میں در بدر کر دو گے؟ فیصل نے بھی غصے سے کچھ کہنا چاہا تو تائی ابو نے کس کے تھپڑ مارا۔ وہ چپکا ہو کر بیٹھا رہا۔ میں اس لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر تھر تھر کانپتی رہی۔ اس رات کھانا بنا کر میں تو فوراً ہی اپنے چھوٹے سے کمرے میں گھس گئی۔ وہ تینوں دیر تک جانے کیا کیا کہتے رہے، لیکن صبح تک تائی سکینہ اور فیصل کی اکڑ ٹوٹ گئی تھی۔ اس طرح مجھے ان کی بہو بنانے کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ تائی ابو نے بس رسماً مجھ سے بلا کر پوچھا تھا اور میں کوشش کے باوجود بھی ان کے سامنے انکار نہ کر سکی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے بے پناہ تکلیفیں لائے گا، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکی اور ایک دن فیصل سے سادگی کے ساتھ میرا نکاح پڑھا لیا گیا۔ لیکن مجھے اس کی زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ تبھی ہو گیا جب شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے فرش پر دھکیل دیا اور موبائل لے کر کسی اور لڑکی سے باتیں کرنے لگا جسے وہ پسند کرتا تھا۔ تائی ابو اس جہنم جیسے گھر میں میری واحد پناہ کا اور چھاؤں تھے۔ مجھے ان سے ابا کی خوشبو آتی تھی، مگر تقدیر نے ایک روز انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس دن وہ کمرے میں بیٹھے دادا دادی اور ابا کی تصویریں دیکھ رہے تھے جب اچانک ہی ان کے دل میں درد اٹھا۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور انہوں نے ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ یہ میری شادی کے صرف 2 مہینوں کے بعد ہی ہوا تھا۔ ان کی موت کے بعد تو مجھ پر منحوسیت کی مہر اور پختہ ہو گئی۔ تائی ابو کی میت پر تائی نے مجھے کوسنے دے دے کر
جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دی تھیں کہ میں ان کے شوہر کو کھا گئی۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال کرتی، لیکن ایسا کرنے میں ان کا نقصان تھا، کیونکہ پھر ایک مفت کی نوکرانی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس لیے توأن کرہن انہیں مجھے رکھنا پڑا، مگر میری حیثیت نوکرانی سے بری تھی۔ سردیاں آ رہی تھیں جب فیصل نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ اب تک تایا ابو کا خوف تھا جو وہ مجھے کسی طرح برداشت کر رہا تھا، مگر اب وہ چپ کی چادر اوڑھے منو مٹی تلے سو گئے تھے، اس لیے وہ ہر خوف و خدشے سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں واپس اپنے پرانے کمرے میں لوٹنے لگی تو اس پر تالا پڑا تھا۔ تبھی تائی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تائی امی، تالا کھول دیں، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ تائی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہا، کیوں؟ میں نے روحان سی آواز میں کہا، فیصل نے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید فیصل کو کچھ کہیں گی، مگر وہ کیسے کہتی جبکہ اس کے کان بھی تو انہوں نے ہی بھرے تھے۔ انہوں نے رکھائی سے کہا، تالے کی چابی گم ہو گئی ہے، اوپر چھت پر ایک چارپائی پڑی ہے، اپنا بستر لے جاؤ اور وہاں پر جا کر سو جاؤ۔ میں انہیں زخمی نظروں سے دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ منہ موڑ کر کمرے میں چلی گئیں۔ مجبور ہو کر میں نے وہ پھٹی ہوئی رضائی اور پتلا سا پرانا کمبل اٹھا لیا جو جانے کب سے میں استعمال کر رہی تھی۔ بچپن میں کبھی کبھی چھت پر کھیلنے کے لیے چلی جاتی تھی، لیکن پھر مجھے ڈر لگنے لگا تو میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ آج بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جاؤں، لیکن میرے دل کی مجھ سمیت کب کسی نے سنی تھی، اس لیے چپ چاپ چلی گئی۔ چھت پر سالوں پرانی وہ چارپائی موجود تھی، مگر برسوں تک دھوپ میں پڑے رہنے کے باعث اس کا بان جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جھلنگا سی ہو گئی تھی۔ لیکن میرے پاس اسی پر لیٹ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی رضائی اٹھائی اور اس پر بچھا کر لیٹ گئی اور اوپر سے کمبل لے لیا۔ جوں جوں رات گزرتی گئی، سردی کا زور بڑھتا گیا، ہواؤں میں شدت آتی گئی۔ تھوڑی دیر تک تو کمبل نے مجھے سردی سے بچایا، لیکن پھر وہ بھی یخ ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے شدید سردی لگنے لگی، ٹھنڈ کے مارے مجھے کپ کپی چڑھ گئی تھی۔ میں گول مول سی ہوئی گھٹنوں کو سینے سے لگائے گٹھری کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کمبل کو میں نے دوہرا کر کے اپنے گرد لپیٹا تو کسی قدر آرام محسوس ہوا۔ کپ کپی کچھ کم ہوئی تو غنودگی بھانے لگی اور تھوڑی دیر میں ہی گہری نیند میں سو گئی۔ لیکن رات کے پچھلے پہر پھر سردی نے زور مارا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں سردی سے نیلی پڑنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی میں مجھے کسی قدر گرمی محسوس ہوئی، مگر میری آنکھیں نہ کھلیں۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ رات گزر گئی، سپیدہ سحر نمودار ہوا اور مؤذن نے فجر کی اذان دی تو آہستہ آہستہ میرے حواس جاگنے لگے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردی ابھی بھی بہت زیادہ تھی، مگر مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ میرے اوپر ایک کالے رنگ کی بھاری سی چادر پڑی ہوئی تھی۔ یہ چادر بہت ہی گرم تھی، اس کی موجودگی میں مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، جانے کس نے یہ چادر میرے اوپر ڈالی تھی، تائی سکینہ یا فیصل نے؟ لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کی تردید کر دی، کیونکہ اگر انہوں نے چادر ہی ڈالنی ہوتی تو وہ مجھے اس ٹھٹھرتی سردی میں باہر ہی کیوں چھوڑ دیتے، اور پھر ان سے تو کسی رحم کسی ہمدردی کی توقع ہی فضول تھی۔ پھر کسی کے دل میں خدا نے رحم ڈالا تھا کہ وہ مجھے یہ چادر اڑا گیا تھا۔ میں سوچتی رہی، لیکن سوچنے سے کسی سوال کا جواب تو بہرحال نہیں ملنا تھا، اس لیے میں نے اٹھ کر بستر کو سمیٹا، چارپائی کے سرہانے رکھ دیا اور چادر کو بھی اچھی طرح اس میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اگر تائی سکینہ کو اس چادر کا پتہ چل جاتا تو یہ بھی وہ خود ہتھیا لیتی تاکہ میں سردی سے ٹھٹھر کر مر جاؤں۔ بستر لپیٹنے کے بعد میں نیچے اتری اور کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ رات کو سردی لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے زکام اور بخار ہو رہا تھا اور سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے آنسو پیتے ہوئے میں چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر پرات میں آٹا گوندنے کے لیے نکالنے لگی۔ آٹا نکال کر میں پلٹی تو حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ کچن کی سلیب پر ناشتے کی تیار ٹرے موجود تھی، چائے سے لے کر پراٹھے اور آملیٹ سبھی کچھ تیار تھا۔ چولہے پر چڑھی ہوئی دیگچی نیچے رکھی تھی اور وہ بند تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری حالت ایسی ہو گئی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔
آخر یہ کیا تھا؟ یا اللہ، کیا میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یا پھر بخار کی وجہ سے میرا دماغ مجھے الٹ پلٹ چیزیں دکھا رہا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ ہر چیز حقیقت میں موجود تھی۔ جانے کس نے میرے ساتھ یہ مہربانی کی تھی، لیکن جو بھی ہو، اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اتنے اچھے اور بھرپور ناشتے کو دیکھ کر میری بھوک بھی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک پراٹھا اور انڈا اپنے لیے نکالنے کا سوچا، لیکن میری بدقسمتی کہ اسی وقت سکینہ تائی کسی بلائے ناگہانی کی طرح سر پر نازل ہو گئیں۔ ناشتہ دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور جھٹ سے ٹرے کو قبضے میں کرتے ہوئے روانہ ہو گئیں۔ دونوں ماں بیٹے نے ناشتہ کرنے کے بعد جھوٹے برتن اٹھانے کا حکم دیا اور خود اپنے اپنے دھندے میں لگ گئے۔ میں بھوکے پیٹ برتن دھوتی اور اللہ میاں سے شکوے کرتی رہی۔ برتن دھونے کے بعد جیسے تیسے کر کے چھت پر جا کر چارپائی پر لیٹ گئی، کیونکہ بخار کی نقاہت کے باعث مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا اور میرے کمرے کو بدستور تالا لگا ہوا تھا۔ کسی نے میرا کندھا ہلایا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے برابر میں دلیے کا پیالہ اور دودھ رکھا تھا۔ میں اپنے نادیدہ ہمدرد کو دعائیں دیتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دلیا کھا کر اور دودھ پی کر میں نے شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ آج میں دیکھ لینا چاہتی تھی کہ کون ہے جو میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس لیے میں نے خالی برتن ایسے رخ پر رکھے تھے کہ میری ان پر نظر پڑتی رہے۔ میں پلکوں میں جھرری بنا کر انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ بازو نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ میں ڈری ڈری آواز میں بولی، کون ہے تم؟ بازو ایک دم سے غائب ہو گئے اور پھر ٹرے بھی غائب ہو گئی۔ میں حیران و پریشان سی دیکھتی ہی رہ گئی۔ جانے یہ کیا ماجرا ہے، بنا کسی انسانی وجود کے وہ ہاتھ دکھائی دینا، یہ تو بڑی عجیب اور خوفناک بات تھی۔ بخار تو تھا ہی، اب جب خوف بھی پوری شدت سے حملہ آور ہوا تو میری حالت بگڑنے لگی۔ سر چکرانے لگا، سارے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں دوبارہ چارپائی پر گر گئی۔ میں نے کوشش کی کہ میں نیچے چلی جاؤں، مگر مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہ گیا۔ مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل بے ہوش ہو گئی۔ مجھے معلوم نہیں میں کتنی دیر ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جب میرے حواس جاگے تو میں نے اپنے سامنے کسی کو بیٹھے پایا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ میری پیشانی پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور بڑے ہی مہربان اور شفیق انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت اپنے گھر کی چھت پر بھی نہیں تھی، بلکہ ایک سجے ہوئے خوبصورت سے کمرے میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ کمرے کا درجہ حرارت معتدل تھا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ میں نے گھبرا کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ اس نے نرمی سے کہا، تم فکر مت کرو بیٹی، تم یہاں پر صرف اس لیے لائی گئی ہو تاکہ تمہاری بیماری میں ہم تمہاری دیکھ بھال کر سکیں، کیونکہ تمہاری تائی اور شوہر کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیسے لائیں؟ آپ کو تائی یا اور کسی نے روکا نہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہاری تائی مجھے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور پھر روکنے کی کوشش تو وہ تب کرتی جب اسے تمہاری کوئی پرواہ ہوتی۔ وہ تو تمہیں مرنے کے لیے چھت پر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن تمہاری ماں ایک نیک اور درد مند عورت تھی، اور اس نے اپنی زندگی میں ہمارے ساتھ جو بھلائی کی تھی، ہم اس کی وجہ سے تمہیں وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر میں لے آئی۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں نے دیوار کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ اس پر ایک منظر ویسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے میں ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ اس منظر میں چھت پر پڑی ہوئی چارپائی پر آڑی ترچھی پڑی تھی، نیچے سے تائی آوازیں دے رہی تھی۔ جب انہیں کوئی جواب نہ ملے تو جھنجھلا کر غصے سے بھری وہ اوپر آ گئیں اور مجھے جھنجھوڑ کر بولی، سورج ڈھل رہا ہے اور یہ محترمہ ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ ارے اٹھ بھی جاؤ نوابزادی، کب تک سوتی رہو گی؟ میرا بچہ کام سے تھکا ہارا آیا ہے
اٹھ کے کھانا بناؤ، اسے بہت بھوک لگی ہے۔ لیکن میرے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو اس نے گھبرا کر فیصل کو آواز دی۔ وہ اوپر آیا تو تائی نے اسے میرے بارے میں بتا کر کہا، ارے کہیں یہ مر نہ جائے۔ فیصل نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، اچھا ہے مر جائے، اس طرح تو ہماری جان چھوٹ ہی جائے گی اس سے۔ بچپن سے اسے دیکھ دیکھ کر اب تو دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کی شکل دیکھنے کا۔ دفع کرو، مر جائے گی تو کون سا کوئی اس کے ماں باپ بیٹھے ہیں جو ہم سے جواب طلبی کریں گے؟ کہہ دیں گے بیمار تھی، چل بسی، اور تو فکر مت کر، تیرے لیے بہو لے آؤں گا میں۔ اس نے بڑی خباثت سے یہ کہہ کر میرے جسم سے وہ سیاہ چادر جو مجھے سردی سے بچا رہی تھی اٹھا کر دور پھینک دی اور اپنی ماں کو نیچے لے کر گیا۔ میں ان کے اندر کا حال ان کے رویے سے ہی جانتی تھی، مگر پھر بھی یہ سب سن کر چند لمحے کے لیے آنکھوں میں آنسو ضرور آئے تھے۔ دیوار پر سے وہ منظر اب ہٹ گیا تھا۔ اس عورت نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ نرمی سے بولی، سب سمجھ آیا تمہیں کہ میں تمہیں کیوں اٹھا لائی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ نے میری جان بچائی، اس کے لیے بہت شکریہ، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ کون ہیں؟ میری امی کو کیسے جانتی ہیں؟ اور یہ منظر کیسے دکھایا ہے آپ نے؟ کیا آپ کوئی جادو وغیرہ جانتی ہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ فطری صلاحیت ہے جو ہمیں قدرت کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو انسان نہیں کر پاتے۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر کہا، ہم کچھ مطلب آپ کون ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، مطلب یہ کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہمارا تعلق جنات سے ہے، اور تمہارے گھر کے برابر جو درخت ہے اسی میں ہمارا بسیرا ہے۔ میرا نام شیما ہے۔ میں نے حیرت اور خوف سے اچھلتے ہوئے کہا، کیا جنات؟ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے اور گلا خشک ہونے لگا۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ میں اس وقت جنات کے قبضے میں تھی، اور مجھے تو بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا تھا کہ جنات کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، ان سے دوری ہی بنا کر رکھنی چاہیے۔ لیکن میں تو اس وقت انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ اب جانے یہ جن زادی میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی طرف دیکھ کر مہربان سے انداز میں بولی، ڈرو مت رافیہ، ہم لوگوں کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ 100% درست نہیں ہے۔ ہم بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں، کچھ شریر جن ہیں ایسے، وہ خواہ مخواہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، مگر انسانوں کی اکثر آبادی بھی تو شریر ہے۔ اب تازہ ترین مثال تمہارے ساس اور شوہر کی ہے، تمہارے سامنے موجود ہے۔ پھر تم انسانوں کو زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے، ہم سے یا تمہاری تائی جیسے لوگوں سے؟ اس نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی تھی کہ بے ساختہ ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ اب میرے دل میں موجود ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ مجھے کھلکھلاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ یہ بتانے کے تھوڑی دیر بعد میرے سامنے دسترخوان چن دیا گیا اور اس پر موجود نعمتیں دیکھ کر میری اشتہا میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اسے ساتھ کھانے کو کہا تھا، جس پر اس نے صرف مٹھائی اٹھائی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ امی نے آپ سے کوئی نیکی کی تھی، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، یہ تب کی بات ہے جب تم بہت چھوٹی تھی، شاید 2-2.5 سال کی ہوں گی۔ تمہاری تائی نے تمہاری امی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں وہ اس کے کمرے میں موجود واحد پنکھا کسی بہانے سے اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ تمہاری ماں بہت صابر و شاکر عورت تھی۔ اس نے اس ظلم کے خلاف کوئی واویلا نہیں کیا اور خاموشی سے گرمی میں چھت پر اسی درخت کے سائے میں سو جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ کسی پھنکار جیسی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اسے ایک بڑا سا کالا سانپ نظر آیا جو ایک سفید اور خوبصورت سی بلی کے بچے کے سامنے بیٹھا اپنے پھن پھیلا کر جھوم رہا تھا۔ بلی کا بچہ سانپ کو ڈری ڈری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سانپ کے بچے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے بلی کے بچے کو گھیرا ہوا ہے اور اب تب میں اسے ڈسنے ہی والا ہے۔ تمہاری ماں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ دونوں کوئی عام سے جانور نہیں، بلکہ اس کا سامنا کسی غیر مرئی مخلوق سے ہوا ہے۔ اگر تمہاری ماں کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو چیخ چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیتی یا بے ہوش ہو جاتی، لیکن تمہاری ماں ایک ہمت والی عورت تھی۔ اس نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر اس سانپ کو دے مارا، جس کے نتیجے میں
وہ اچھا خاصا زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ تمہاری ماں نے اس بلی کے بچے کو جو زخمی تھا اٹھا کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اس کے زخم کو صاف کر کے اس پر اپنے دوپٹے سے پٹی پھاڑ کر لپیٹ دی۔ اگر وہ اس کی مدد نہ کرتی تو آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ تم جانتی ہو وہ چھوٹا سا بچہ کون تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے کہا، وہ بچہ میرا تھا، میرا بیٹا، اور وہ سانپ دراصل ایک جن زادہ تھا جو میرا دشمن تھا۔ وہ میرے بچے کو مارنا چاہتا تھا مگر تمہاری ماں نے اس کو زخمی کر کے میرے بچے کو بچا لیا۔ میں ہمیشہ اس کی احسان مند رہی۔ پھر وہ مر گئی اور تم یہاں پر آ گئی۔ میں نے 1-2 مرتبہ تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی تھی مگر تم بری طرح ڈر گئیں، اس لیے میں نے خود کو تم سے پوشیدہ ہی رکھا۔ تمہیں سردی سے بچانے کے لیے میں نے وہ سیاہ چادر تم پر ڈال دی تھی، لیکن آج مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں گئی تو سامنے آ گئی۔ میں نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واقعی اگر وہ مجھے یہاں پر نہ لاتی تو میں سردی سے ہی ٹھٹھر کے مر جاتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، یہ تو آپ دیکھ ہی چکی ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بہت خوشی سے۔ میں نے تو تمہاری ماں سے بھی کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو میں اس ظالم عورت کو سبق سکھا دوں، لیکن وہ نیک دل عورت کسی کو بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ مجھے منع کیا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں اور آئندہ کے لیے ایک لاہ عمل طے کر لیا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور سردی کا زور بھی کچھ حد تک ٹوٹ چکا تھا، اسی لیے میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ مجھے اسی جگہ چھوڑ دے۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر دیں اور تھوڑی دیر بعد کھولیں تو میں اس چھت پر اسی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ نیچے سے قدموں کی آوازیں آئیں تو میں جلدی سے وہی گرم چادر اوڑھ کر لیٹ گئی جو فیصل نے پھینک دی تھی، لیکن اس جنزادی نے واپس آتے ہوئے مجھے لوٹا دی تھی۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل اور تائی دونوں آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی تو ان کا منہ لٹک گیا۔ شاید وہ مجھے مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے، لیکن زندہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا، آج آپ لوگ کیسے میری خبر گیری کرنے آ گئے ہیں؟ میرے سوال پر وہ دونوں گھبرا گئے، لیکن پھر تائی نے پلٹا مارتے ہوئے کہا، ہم تو دیکھنے آئے تھے کہ ابھی تک تو جاگی کیوں نہیں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ میں طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ تبھی فیصل کی نظر چادر پر پڑی۔ اس نے بے اختیار کہا، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، اسے تو تم نے اتار کر پھینک دیا تھا تاکہ سردی کی شدت سے میری جان نکل جائے، لیکن افسوس کہ تمہارے من کی مراد پوری نہ ہو سکی۔ وہ دونوں ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ آج تک میں نے سر اٹھا کر ان سے بات نہ کی تھی، اس لیے ان سے میرا یہ رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ فیصل نے آگے بڑھ کر غراتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، وہی کہہ رہی ہوں جو سچ ہے۔ تائی نے آنکھیں نکال کر مجھے دیکھا اور پھر کنکھیوں سے فیصل کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں شاید مجھے پیٹنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی وہ تھم گئے۔ انہیں اپنے سامنے کوئی نادیدہ دیوار محسوس ہوئی جس سے ٹکرا کر وہ رک گئے تھے۔ تبھی وہ جن زادی شیما ظاہر ہوئی۔ اس نے اس وقت بڑی ہی خوفناک صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، آدھا چہرہ بہت خوبصورت اور آدھا جھریوں بھرا، دانت لمبے اور نوکیلے جو ہونٹوں سے باہر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان دونوں کی گھکی بن گئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے بھی ڈر لگا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا۔ میں نے کہا، ارے آپ لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ تو اس سے زیادہ خوفناک ہیں۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر قدم گویا زمین سے چپک کر رہ گئے۔ تائی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کون ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری سہیلی ہے اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گی جب تک کہ مجھے تم لوگوں کے چنگل سے چھڑا نہیں لیتی۔ وہ وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ شیما نے خوفناک انداز میں غراتے ہوئے فیصل کی طرف بازو بڑھائے تو اس نے چلا کر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس کے کہنے پر وہ پلٹ کر دیکھے بغیر گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح میں نے شیما کی مدد سے اپنا حق بھی لے لیا اور ان ظالموں سے نجات بھی حاصل کر لی۔ عدت کے بعد شیما نے ہی ایک اچھا سا لڑکا میرے لیے ڈھونڈ کر میری شادی کر دی۔ آج میں اسی گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوشباش زندگی گزار رہی ہوں، اور اب بھی کبھی کبھی شیما مجھ سے ملنے آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔